بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی بھی زندگی بھر اللہ تعالی کے بارے میں بدظن نہ ہوئیے گا۔ بدگمان اور بد زبان، یہ دو لوگ پوری زندگی چین نہیں لے سکتے۔ بدگمان ہونے والا اور بد زبان پوری زندگی اس کے سینے میں خوشیاں نہیں جمع ہو سکتی، لیکن جو رب کے بارے میں بدگمان ہو جائے وہ تو خسارہ پا گیا۔ میرے بھائی، تمہارا رب تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اس کے وعدے ہیں۔ جو بھی رب کا فیصلہ آئے خوشی سے قبول کیا کرے، وہ میری اور آپ کی سمجھ نہیں ہے، اس میں ضرور اللہ نے خیر رکھی ہوگی۔ میں اس کو 2-3 قصوں سے واضح کرنا چاہوں گا۔ ابھی گزشتہ 4-5 دن پہلے ایک شیخ راتب نابلسی ہیں، بڑے نیک عالم ہیں، تو اتفاق سے ٹیکسی پہ بیٹھنے لگے، بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے، ایک شخص آیا، اس نے دروازہ زور سے کھولا اور کو پکڑا، بیمار آدمی تو اٹھا کے پھینکا۔ 4 ساتھی تھے گاڑی میں بیٹھے، ٹیکسی لے کے چلے گئے۔ آپ بتائیے، آپ کو اگر گاڑی سے اور مجھے نکال کے کوئی باہر پھینک دے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہ کہتے ہیں میرا جی تو چاہ میرے پاس کچھ ہوتا میں اس کو مار دیتا، کہ میں نے سوچا شاید اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ 2 گھنٹے انتظار کیا۔ 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد جب گاڑی ملی تو میں گیا تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور 5 کے 5 مرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سوچا اوف، میرا رب تو مجھے بچانا چاہتا تھا، میرا رب مجھے بچانا چاہتا تھا۔ ہو اللہ کا نبی یوسف علیہ السلام کہاں گرے تھے؟ بولیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو بچانا ہوتا ہے تو بہانے بھی اللہ خود بنواتے ہیں۔ پیاس کس نے لگائی؟ جواب تو دے دے، آپ کو تو پیاس نہیں لگ گئی۔ پیاس کس نے لگائی؟ پھر عزیز مصر کے دل میں خواہش کس نے پیدا کی؟ چلو بیٹا ہی بنا لیتے ہیں۔ کس نے؟ جیل میں چلے گئے، قصہ مختصر۔ وہاں وہ جیل کے ساتھیوں کو خواب کس کی طرف سے آئے؟ پھر بادشاہ کو بھی خواب آئی، کس کی طرف سے؟ یہ بہانے کس چیز کے بن رہے ہیں؟ اللہ نے عزت دینی ہے اپنے بندے کو۔ پھر کیا ہوا؟ کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھایا کہ نہیں بٹھایا؟ بٹھایا۔ بھائی آئے پہلے بنیامین کو لے کے، پھر آئے بادشاہ سلامت، انا نراک من المحسنین، بندے آپ نیک لگتے ہیں، کو ہمارے ساتھ بھی کوئی تعاون فرمائیں۔ جیل میں تھے تو جیل والے کہتے تھے انا نراک من المحسنین، جیل پہ اور تخت پہ بیٹھے حالت ایک ہی ہے، اللہ کے خوف کی۔ بھائی کہنے لگے آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہمارا باپ تو پہلے بڑا پریشان ہے، اس نے چوری کر لی، اصل میں اس کے بھائی نے بھی پہلے کی تھی، یعنی یوسف نے، اور پتا تھا یوسف کو یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن بتایا نہیں۔ سوال کرتے ہیں هل علمتم ما فعلتم بيوسف، جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یا یوسف کو پتا تھا یا ان کو پتا تھا۔ کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، تم یوسف تو نہیں ہو گئی؟ پہچان نہیں سکے۔ قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور یاد رکھنا جو متقی بن جائے، جو صبر کر لے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ کے بارے میں کبھی بھی آپ بدظن نہ ہوئیے گا۔